لنگر نہ لے جایا کریں، وہ بھی کھائیں آپ. اور الحمدللہ ہم سنی ہے جن کا کھاتے ہیں ان کا کھاتے ہیں. سمجھ آتے ہیں؟ الحمدللہ حضور کے غلام ہیں اور یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے ہمیں مصطفیٰ کا وفادار بنایا، غدار نہیں بنایا. ان کا کھاتے بھی الحمدللہ کھایا کہ یہ لنگر بھی ساتھ لے جانا، یہ لنگر بھی آپ نے ساتھ لے جانا میرے محبوب علیہ السلام. اب ایک واقعہ اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تیار ہیں تو پھر آگے چلیں. میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، توجہ، میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ شریف سے باہر ٹہلتے ٹہلتے ذرا تشریف لے گئے. جب تھوڑا بعد تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کفار نے نا کچھ خیمے لگائے ہوئے، کفار نے، کافر. یہ جوان میرے جتنے بیٹھے نا میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیں جو گھر جا کے بتائیں. کفار نے خیمے لگا رکھے اور کفار کے پاس سرخ اونٹ تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ عرب میں سرخ اونٹ بہت پسند کیا جاتا ہے، اس میں بڑی قیمت ہوتی ہے. محبوب علیہ السلام کو اونٹ بڑے پسند تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک اونٹ لیا اور حضور نے فرمایا کہ میں خریدنے کے ارادے سے تو نہیں آیا، ٹہلتے ٹہلتے آ گیا، اونٹ پسند آ گیا. اگر اونٹ دے دے تو میں گھر جا کر اس کی قیمت بھجوا دیتا ہوں. اب یہاں آپ کا امتحان ہے، بڑی توجہ رکھیں، ایک ایک جملے میں بڑی. سارے کافروں نے ایک ہی زبان میں کہا آپ لے لیجیے. یہاں سودا نقدی نہیں ادھار ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے نقدی سودا پیسے دیے فوراً لے لیجیے، کوئی نام نہیں پوچھتا، لیکن ادھار میں نام بھی پوچھا جاتا ہے. کہاں رہتے ہیں، ایسی کاپی، کوئی ذمہ داری لے گا محلے میں کہ نہیں. بس ابھی سمجھنا ہے ذرا اس بات. حضور نے فرمایا اونٹ چاہیے اور سب نے کہا لے لیجیے. حضور اونٹ لے کے جا رہے ہیں، سارے کے سارے کافر میرے محبوب کی چال دیکھنے میں مست ہیں. جب حضور نظروں سے اوجھل ہوئے تو اب کافروں کو تھوڑا سا مشاہدہ نا، تو آپس میں بات کرنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ بھائی ہم نے اونٹ کو دے دیا، مہنگا اونٹ. تو وہ جو لے کے گئے آپ نے جانتے ہیں؟ دوسرے نے کہا نہیں. تیسرے سے پوچھا بھی آپ جانتے؟ اس نے کہا میں نہیں. میں سوچا آپ جانتے ہو؟ میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا اونٹ تو چلا گیا، پیسوں کا کیا ہوگا؟ ایک طرف ہے کفار کی باتیں اور طرف بیٹھے میرے محبوب کے غلام. بڑی محبت سے سن رہے، اللہ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عشق کو سلامت رکھے. عاشق بن کر جیے. خوشک لوگوں کی بھی کوئی زندگی ہے اور غیرت مند بن کے جینا ہے. عشق سے منزل طے ہوتی ہے. عشق سے خیر کرنے کے بعد یہ آتا ہے کہ عشق پہ سنا دوں. میرے محبوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک عربی سے، بدو سے حضور نے گھوڑا خریدا. توجہ یہ عشق کی بات ہے، توجہ کیجیے. آپ ماحول ایسا ہو گیا کہ آپ بڑی محبت تو سماعت کرنے میں عشق کی بات ہے، پھر اسی پہ چلے گئے. توجہ کیجیے. حضور نے گھوڑا خریدا. معاملہ یہی تھا کہ حضور نے فرمایا میں پیسے لے کے آتا ہوں. بات ہے ہوئی کہ حضور نے گھوڑا خرید لیا. حضور پیسے لینے گئے، اس بدو کو پیچھے کسی نے آ کر اس کی زیادہ قیمت دی کہ زیادہ پیسے لے لو ہمیں دے دو. اس کی نیت بدل گئی. اس نے آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خریدتے ہیں یا میں بیچوں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تشریف لا. حضور نے فرمایا میرا تو تمہارا سودا ہو چکا ہے، بات ہو چکی تھی، میں تو پیسے لینے گیا. وہ مکر گیا. اس نے کہا کہ آپ کی میری کوئی ایسی بات ہوئی نہیں. اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے آپ کو گواہ لے لیں. اب جب حضور نے گھوڑا خریدا تھا نا تو اس میں ساتھ کوئی نہیں تھی، لیکن چند گھڑیاں گزری تھی کہ حضرت خزیمہ تشریف لے آئے رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے دیکھا آپ نے وہ گھوڑا خریدا ہے. اب اس پر تو کوئی بات نہیں کر سکتا، گواہی آگے بات ہو گئی. بس یہ واقعہ پورا تفصیل سے. اب جب سمجھانا چاہتا ہوں تو اس میں دھیان دینا اور سمجھ آ گئی نا. تو جس نے ابھی تک ہاتھ نہیں بلند کی، میں اس کا قائل نہیں ہوں، نہ عادی ہوں کہ آپ داز میں اٹھائیں، لیکن اٹھے گے آپ اسے. بات اتنی بڑی. جب حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، بات طے ہوگی. وہ شخص چلا گیا. حضور نے فرمایا خزیمہ جب میں نے گھوڑا خریدا تھا اس وقت تو بھی نہیں تھا.
دیکھا تو تو نے بھی نہیں، پتا تو تجھے بھی نہیں تھا، شامل تو بھی نہیں تھا، دیکھا تو نے بھی نہیں، پھر گواہی کیسے دے دی؟ حضرت خزیمہ ادب سے عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو ہم نے خدا کو بھی نہیں، دیکھا تو ہم نے خدا کو بھی نہیں، بس آپ کے کہنے پہ مان رکھا ہے، آپ نے فرمایا ایک ہے ہم نے مان لیا ایک ہے، آپ کہتے دو ہے ہم دو مان لیتے، ہم نے دیکھے بھالے سارے خدا چھوڑ دیے بنتے کے ایک مان لیا، آپ کی زبان پہ خدا کو مان لیا، یہ تو بہت معمولی بات ہے۔ دیکھا تو ہم نے خدا کو بھی نہیں، سونے آپ کے کہنے پہ مان رکھا، آپ نے فرما دیا وہ ایک ہے، ہم نے مان لیا وہ ایک ہے، جب آپ کے کہنے پہ خدا کو مان لیا ہے، آپ نے فرمایا گھوڑا خریدا ہے تو خریدا ہونا نہیں، یہ بات سمجھ آ کے پھر واپس میں لٹائیں، یہ آپ کی محبت ایک جواب میں نے عرض کر دیا، اب ذرا اسی محبت اور اسی جذبے سے آگے سنیے، اونٹ لے کے چلے کفار میں باتیں ہو، انہوں نے کہا پیسوں کا کیا ہوگا؟ ان میں سے ایک کافر بولا، اس نے کہا پیسوں کی بات چھوڑو، جب وہ گفتگو کر رہے تھے نہ ان کے ہونٹوں سے پھول جھڑ رہے تھے، ساری باتیں چھوڑو، انہوں نے دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن پیسوں کا کیا ہوگا؟ اس میں سے پھر دوسرا کافر بولا، اس نے کہا یار جب وہ مسکرا رہے تھے نا اور جب ان کے دندان مبارک سے نور نکل رہا تھا میں نے سامنے والے پہاڑوں پہ اس کا عکس پڑتے دیکھا، یہ کافر تبصرہ کر رہے ہیں ان کے غلاموں، یہ کافر تبصرہ کر رہے ہیں۔ پھر بات ہونے لگی پیسوں کا کیا ہوگا، پیسوں کا کیا ہوگا؟ ان میں سے ایک کافر بولا، یہ جملہ پنجابی میں کہہ رہا ہوں لطف ملے گا آپ کو، سمجھ بھی آئے گی انشاءاللہ، ان میں سے پھر ایک کافر بولا، اس نے کہا پیسوں کی بات چھوڑو، میں تے انہوں دی اکھیاں جو مس سی جی کرتا سی بس بیکھتے رہیے بیکھتے رہیے بیکھتے رہیے، اتنے سونے یہ کافر آپس میں تبصرہ کر رہے ہیں۔ اب بات یہاں پہنچی کہ انہوں میں سے ایک کافر نے کہا اگر انہوں نے پیسے نہ دیے تو، کیونکہ وہ فرمائے تو تم نے بھی میں پیسے بھی جواب دیتا ہوں، انہوں میں سے کافر نے بولا اگر پیسے نہ دیے تو، توجہ پیسے نہ دیے تو، اندر سے کافروں کے سردار کی بیوی خیمے میں بیٹھی، وہ میرے جوانوں ذرا ہمت کر رہا ہے، ایک کافرہ عورت کا جملہ ادھر میں نے جوانوں کی طرف دیکھ رہا ہے، کافروں کے سردار کی بیوی اندر خیمے سے، جب کافر کہنے لگے نا اگر انہوں نے پیسے نہ دیے تو، وہ اندر سے بولی اور اس نے کہا ایسا نہ کہو، سمجھا ہوگا کوئی جملے کو سمجھا ہوگا، حیدرآباد والے 12 بجے تک ماشاءاللہ اس محبت سے سنے، اللہ سلامت رکھے، ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، انا ضامنۃ، شاید کوئی سمجھا ہو جملوں کو سمجھا ہو، انا ضامنۃ، ایسا نہ کہو اگر انہوں نے پیسے نہ دیے میں پیسے دوں گی، کافر کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا آپ جانتی ہیں کافروں کے سردار کی بیوی نے جانتی تو میں بھی جانتی تو آپ نے ضمانت کیوں لی ہے؟ میں دھیمے دھیمے کہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آوازیں میرے کانوں میں رس بھولے، آئے آئے آئے، کافروں کے سردار کی بیوی سے جب کہا کہ آپ جانتی، کہا جانتی تو میں بھی نہیں، لیکن جب تم ان سے باتیں کر رہے تھے نا خیمے کے اندر سے میں بھی جھانک جھانک کے دیکھ رہی تھی، ان کا چہرہ بتا رہا تھا وہ سچے ہیں جھوٹے نہیں، پڑے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جہاں
کہہ کے گیا تھا میں ایسے گیا اور ایسے آیا. اتنا علم پہ ناز کو گھمنڈ اپنے بہت بڑا میں ایسے گیا اور ایسے ہرا کے واپس آیا. کچھ دیر بعد جب عبداللہ بن سلام لوٹے نا وہ لٹکا ہوا تھا. سارے یہودی اکٹھے ہو کے کہا خیر ہے جب وہ لٹکا ہوا ہے. وہ تو کہہ کے گیا تھا مناظرہ جیت جاؤں گا. میں پھر دھیمے دھیمے جملہ کہہ رہا ہوں آپ اس محبت کے ساتھ سن رہے ہیں کہ مجھے تفسیر کی ضرورت نہیں پڑی الحمدللہ. اور میں بھی اسی مزاج والوں کے بعد اشاروں میں ہونی چاہیے, بس لمبی چوڑی بات نہیں ہونی چاہیے. تیرا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ عبداللہ بن سلام سر جھکا کے کہتے ہیں میں انہیں دیکھ آیا ہوں, ان کا چہرہ بتا رہا ہے وہ سچے نبی ہیں جھوٹے نہیں. ابھی ہم سے حضور کے حسن پہ بات کر رہے ہیں. کافروں کے سردار کو نہیں انہوں نے آتی ہے میں لوں. کچھ دیر گزری تھی کہ وہ صحابہ کرام کچھ کھجوریں لے کر اور وہ قیمت لے کر آئے. کھجوریں بھی دی, قیمت بھی دی, ہمارے آقا نے بھیجی ہے. وہ سارے کافر کہنے لگے کھجوریں بعد میں, قیمت بھی بعد میں لیں گے, تیری تک کی ادامہ میں مرید ہو گئی, پہلے ہمیں حضور کے قدموں میں لے چلو. ہم ان کی کیا بات ہے آپ کے سامنے کی جب. میرے دوستو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ 12 بجنے سے پہلے آپ کے چہروں کے 12 نہیں بجنے ہوگا, اور ماشاءاللہ چہرے تو خیر آپ کی کھلا اٹھے, آپ کو جتنا مسکراتا ہوا رکھے. یہ موضوع میں چھوڑ رہا ہوں, ابھی تو خیر اس میں بات شروع بھی کام ہوگی. سبحان اللہ. اس کو ایک گھنٹے میں تھوڑی میں بات ہو یہ میں نے ابھی کہہ رہا پھر انشاءاللہ موقع ملا سرکار کی زلفوں سے قدموں تک بات کریں. گھنٹوں کی بات, گھنٹوں کا ہو, گھنٹوں کا تازے لگتی. وہ میرے دوستوں میں جو صرف کیدہ باتیں, بس اب آخر میں پیغام بھی دینا چاہتا ہوں تاکہ ایک میلاد کا یہ حصہ بھی ہے, ایک دوسرا حصہ بھی ہے, اس کو بھی تھوڑا سا آپ تک پیغام دے کے پھر میں آپ سے اجازت دے رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ میری تمام جنگ آرائی ویلفیئر آرگنائزیشن کے جتنے میرے بھائی میرے دوست بزرگ ہیں بڑی محبت کے ساتھ جنہوں نے آج کی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا, اللہ ان پہ سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. دور و نزدیک سے جتنے احباب تشریف لائے, کراچی سے میرے ساتھ دوست لائے, اللہ سب کو سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے. میرے دوست ایک منٹ کے لیے میں گزارش کرتا ہوں, پیغام دے کے جا رہا ہوں. کوشش کریں یارو, جو نور شریف کا بابرکت مہینہ ہے, میلاد شریف سال میں کر لینا آ جانا یہ تو اپنی جگہ بہت بڑی سعادت ہے, لیکن میری گزارش ہے کہ اس محفل سے یہ لے کر جائیں ڈیلی کوشش کیا کریں کہ 5 منٹ اپنے گھر میں ڈیلی حضور کا میلاد کریں. پیغام بھی ہوگا جتنا سب کچھ ہوتا ہے تو ویسے نہیں جاتا, پیغام بھی ہوگا. دونوں پہلو پہ بات میں ہمیشہ گزارش کیا کرتا ہوں, کوشش کیا کریں زیادہ نہیں تو کم سے کم 5 منٹ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر میرے سونے آقا کا درود پڑھ لیا 5 منٹ بیٹھ 5 منٹ ایک تصویر درود کی عادت ڈالنا. کتنی آپ سے پوچھتا ہوں یارو, جس نے ایک دفعہ میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھا اس پر اللہ کی رحمتیں کتنی ہوتی ہیں؟ سارا مجمع بولے تھے, پیچھے والے نہیں بولے. سوچ سوچ کے نہ بولا کریے, کسی مولوی صاحب کا قول نہیں ہے, یہ حضور کا فرمان ہے. حضور نے فرمایا جس نے ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑھا اس پر اللہ کی 10 رحمتیں ہوتی ہیں تو خدا کی قسم ہوتی ہے. ایک دفعہ پڑھنے میں یہ برکت ہے, اور ڈیلی 100 دفعہ گھر میں پڑھا جائے تو رحمتوں کی بارش نہیں ہوگی. ہم سنتے سبے پر عمل نہیں کرتے ہیں. میں گزارش کروں گا اپنے جوانوں سے, بھائیوں سے, بزرگوں سے, کوشش کریں کہ ایک تسبیح کی عادت آ جائے. ایک تسبیح کا نام نہ کریں. یہ ہمیشہ پیغام دے تو خاصیت کیا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ درود کی بات, مجھے تو یہ اگر کہتے ہیں نا آپ نے 1 منٹ بات کرنی, میں صرف درود کی بات کرتے تو دوست ایک تسبیح کم سے کم آپ سن لیں. 5 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ دیری نہیں کر سکتے تو ہفتے میں کوئی دن مقرر کر رہے اپنے گھر میں دن رکھیں. جیسے ہم سیٹرڈے سنڈے کراچی کا ماحول تو یہ ہے کہ لوگ گھومنے پھرنے آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں, رشتہ داروں کے جاتے ہیں, یہاں کا مجھے نہیں پتا, لیکن یہاں سیٹرڈے جائے یقیناً چھٹی ہوتی ہے تو لوگ ایسی بات ہے ادھر جاتے ہیں اپنے گھروں میں. ہمیں پہلے سے بچے آ کے کہتے تھے بابا سیٹرڈے آج فلاں جگہ جانا ہے, فلاں جگہ جانا ہے, فلاں جگہ جانا ہے, یا آؤٹنگ یا ہوٹل یا ہم کام باہر کھانا کھانے جائیں, کہتے ہیں نا بچے. میں کہتا ہوں یار ایک دن ایسا رکھ لیا, مشن والے جملے کو بھی سمجھ لیجیے, جس نے آپ نے پہلی باتیں سمجھ لی ہیں. اللہ کرے کبھی وہ دن بھی آئے جب آپ کا بیٹا آپ سے آ کر کہے بابا
آج جمعے کا دن ہے اور آپ کہیں بیٹا آج کہاں جانا ہے، اور بیٹا آپ سے کہے بابا جانا کہیں نہیں ہے، آج جمعے کا دن ہے، آج تو ہم نے سونے آقا پہ درود بھی پڑھنا ہے، سرکار کی باتیں بھی کرنی ہے۔ یہ اصل میلاد ہے کہ ہم اپنے بچوں کی گھٹیوں میں حضور کی محبت کریں، اس محبت کو کریں، اور 5 منٹ یہ درود پڑھنا ہے۔ 2 حدیثیں سن لیں جس پر اور باتیں کر کے بات مکمل کروں۔ میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ڈیلی مجھ پہ 50 دفعہ درود پڑھا، کتنا پڑھا؟ 50 انعام سنیں گے، آپ بات نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ڈیلی مجھ پہ 50 دفعہ درود پڑھا نا، کل قیامت کے دن میں اس شخص کو بلا کر خود اس سے مصافحہ کروں گا، اسے بلاؤں۔ اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ڈیلی مجھ پہ 1000 دفعہ درود پڑھا۔ آج الحمدللہ ہمارے یہاں جمعے پہ محفل تھی، سالانہ محفل میں فقیر صاحب جمعہ پڑھاتا ہے۔ میں نے 1 مہینہ پہلے اپنے مقتدیوں سے، دوستوں سے کہا تھا کہ آپ سب نے میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں حضور کی برتھ ڈے منائیں گے، ولادت ہوگی، میلاد کا دن ہوگا، تو ہمیں کچھ نہ کچھ تحفہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں خود بھی قرآن پڑھیں، درود پاک پڑھیں، کوئی 63,000 پڑھیں یا کم سے کم 1.25 لاکھ کوشش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج جو دوست میرے ساتھ آئے، اللہ صاحب ہمارے سیکورٹی کے دوست بھی ساتھ تھے، انہیں پتہ ہے الحمدللہ آج کے دن اللہ کے 1 مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے، میرے محبوب کے صدقے سے، آج ہم نے دن میں 1,69,00,000 درود پاک حضور کی بارگاہ میں دیا۔ 1 مہینے کے اندر الحمدللہ 4023 قرآن پاک آج ہم نے حضور کو دیا۔ ہمارا تو الحمدللہ ہمارا تو مشن درود پاک ہے، جو فقیر کو جانتے ہیں پتہ ہے، ہمارا 14 سال سے درود پاک کا اجتماع ہوتا ہے کراچی۔ یہاں بھی یقیناً درود پاک ملمہ لگتا ہوگا، بلکہ میں یہاں سے گزارش کروں گا کہ مہینے میں، ہفتے میں ایک خاص وقت مقرر کیا جائے، چاہے وہ 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو، میرے سے درود پاک ماشاءاللہ عالی شان سے ڈیلی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈیلی بھی ہوتا ہے، صحیح بتا رہے، جمعے کے بعد جمعے کی تو ویسے ہی بنتی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ بہت عالی شان خوبصورت مسجد ہے، اللہ بنانے والوں کو بھی آباد رکھے، انتظامیہ کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ میرے دوست اپنے گھر میں بھی ٹائم پہ 1 کروڑ 69 لاکھ ملے، ہم ہر جمعرات کو جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، جمع ہوتا ہے پورے پاکستان سے، الگ ہے، اس لیے میں جمعے کی بات کروں، وہ کروڑوں میں الحمدللہ 14 سالوں میں سے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اب تک 20 ارب کے قریب درود پاک ہمارے پاس ریکارڈ ہے۔ ایسا نہیں کہ رات کو اعلان کیا اور صبح میں کا اتنا ہو گیا، نہیں، پوری لسٹ کے نام نمبر کے ساتھ سب نے پوری۔ سندھ میں الحمدللہ، پنجاب میں کئی مقام ہے جہاں الحمدللہ کی جمعرات کی، جمعہ کی، ہفتہ کی 3 محفل ہوتی ہے، اور پھر پورے پاکستان سے الحمدللہ، چونکہ ہمارا ایک مشن ہے درود پاک، اسی سے فقیر کو لوگ جانتے ہیں۔ ہم ہر جگہ یہ دعوت دیتا ہوں اور مرتے دم تک دیتا رہوں گا۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں یار آپ کہیں پہ آپ درود کی بات ضرور کرتے ہیں، درود ہے کب سے؟ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جب تب کب یہ الفاظ بھی نہیں بنے تھے، جب سے مصطفیٰ پہ درود کب تک ہے؟ میں نے کہا جہاں تک میں نے قرآن پڑھا اور سمجھا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ اللہ اللہ کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے، اس وقت بھی میرے مصطفیٰ پر درود و سلام ہوگا۔ کلامہ صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا بھیجنے والا خود خدا ہے، خدا بھی باقی رہے گا، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام بھی باقی رہے گا۔ میرے دوستوں اپنا وظیفہ درود پاک ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے ڈیلی 1000 دفعہ درود پڑھا، کتنا؟ انعام سنیں، حضور نے فرمایا جس نے ڈیلی 1000 دفعہ درود پڑھا نا، 1000 دفعہ پڑھا، کل جب وہ جنت میں جائے گا نا، اس کا کندھا میرے کندھوں سے ایسے ٹچ کرے گا۔ اتنا کوئی اب یہاں یا سینکڑوں ہزاروں لوگ یہاں موجود ہیں، اور ہر کوئی چاہے کہ مفتی صاحب سے ملاقات ہو جائے، مشکل ہو جاتی ہے ہزاروں سے ملنا، وہاں تو لاکھوں کا استعمال، اور حضور سے ملاقات کیسے ہوگی؟ حضور نے فرمایا انَّ لِلنَّاسِ فِی یَوْمِ الْقِیامَہ اکثرھم عَلَیَّ صَلَاۃً، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نیڑے لوگ، یہ قریب حضور فرمایا سب سے زیادہ میرے نیڑے قریب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ یہی ہماری حق والوں کی پہچان ہے، اور یہی ہماری الحمدللہ پہچان ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین، ان سے کسی نے پوچھا حضرت 72 فرقے حق پر کون ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کو سلامت رکھے، 15 لاکھ درود پاک آ گئے جی بابا۔
رائے کی برکت ماشاء اللہ. یہ دیکھیں کہ میلاد شریف کی برکت الحمدللہ پہنچا. اور میرے دوستوں ذرا غور 72 فرقے کتنے 72 اکبر کون ہے؟ امام زین العابدین سے پوچھا کہ حضور حق پر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سنت. پوچھنے والے نے پھر پوچھا حضور اس نام کے تو ٹائٹل بہت سے لوگوں کے ہوں گے, ہر کوئی کہے گا میں اہل سنت ہے اہل سنت ہے, لیکن اصل سننے کی پہچان کیا ہوگی؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ امام زین العابدین فرما رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا حضرت اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا من علامات اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جو اہل سنت ہوں گے, حق والے ہوں گے, سنی ہوں گے, ان کی پہچان یہ ہوگی وہ کثرت کے ساتھ مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے والے ہیں. ہم الحمدللہ سنی ہے الحمدللہ, اور ہماری پہچان ہی درود پاک ہے. ہماری پہچان کیا ہے؟ یہ بات درود پاک اپنا وظیفہ اپنے گھر میں. اور آخری بات, اور کوشش کیا کریں جہاں 5 منٹ درود پڑھے نا بچوں کے ساتھ, 5 منٹ بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ میرے آقا کی باتیں بھی کی. یہ میلاد سے سمجھ لیں گے یہ محفل, اس لیے اصل میں محفل میلاد آتے نا سیکھنے کے لیے آتے کہ کچھ میسج لے جائے, پیغام لے جائے. کوئی پیغام لے جائے کہ ہم نے اپنے گھر پر درود کی محفل بھی سجا دی. 5 منٹ بیٹھ کے صرف اپنے بچوں کے ساتھ ایک سیرت کی کتاب لے لیں, سیرت رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم. 200 سے 250 روپے کی کتاب آتی ہے, مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گی. آپ اپنی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی انہیں بتائیں کہ بیٹا حضور کی زلفیں کیسی, کبھی بتائیں بیٹا حضور کے رخسار کیسے, کبھی انہیں بتائیں حضور مسکراتے تھے تو کتنے سونے لگتے تھے. کبھی اپنے بچوں کو بتائیں کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے حضور سے ملنے کے لیے آتے تھے حضور کی شفقتوں کا عالم کیا ہوتا, جب جانور اپنے دکھڑے لے کر آتے تھے حضور کس طرح مہربانی فرمایا کرتے تھے, جب اہل مدینہ کے خدام فجر کی نماز کے بعد برتنوں میں پانی لے کر کھڑے ہوتے تھے سخت سردی میں تاکہ حضور باہر تشریف لائیں گے, سب برتنوں پہ اپنی سونی سونی انگلیاں رکھ دیں گے, وہ پانی گھر لے کر جائیں گے, جو بیمار پی لے گا اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا. آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں خدام کی لائن لگی ہوتی, میرے سونے آقا سخت سردی میں کسی کو خالی نہیں دیتے تھے, ہر برتن میں حضور ہاتھ رکھتے. یہ میلاد شریف کا ایک پہلو ہے. یہ اپنے بچوں کے ساتھ جاتے ہیں. آج ماں باپ کہتے ہیں جب تک بچوں کو کہانی نہ سنائیں تو حضرت انہیں نیند نہیں آتی. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر دوستو انہیں کہانی ہی سنانی ہے نا پھر ڈائجسٹ ناول پڑھ کے نہ سنایا کرے, انہیں میرے مصطفیٰ کی سیرت پڑھ کے سنایا. ہم نے کی حضور کے حسن کی قصیدے کو اپنے بچوں کو سنائیں. آج ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, ماں باپ روتے ہوئے آتے ہیں خدا کی قسم ہاتھ جوڑے ہوئے آستانے پہ جب ہم بیٹھتے ہیں, یہ ماں باپ روتے ہوئے آتے ہیں, حضرت ہمارے بچے کہنا نہیں مانتے, لڑتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں. ہم نے انہیں مہنگے اسکولوں میں پڑھایا, میں نے کہا انہیں قرآن کی تعلیم دی ہے, حضور کی سیرت پڑھائی ہے. نہیں حضرت یہ نہیں ہو سکا, ہم نے مہنگے اسکولوں میں پڑھا, لاکھوں پہ خرچ کر دیے. بڑے ادب سے جملے کہہ کے جاؤ میرے دوستوں. میں کہا کرتا ہوں فزکس کیمسٹری اور بایو کا کوئی اصول نہیں بتاتا ماں باپ کی ہستی کا نام ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بھی رہے اور مصطفیٰ کے وفادار بھی رہے, پھر انہیں قرآن بھی پڑھایا کرے, میرے مصطفیٰ کی سیرت بھی پڑھایا. ان کی ٹکڑوں میں حضور کا پیار ہے. ایک سیرت میں سے 2 باتیں کر رہا ہوں, صرف جھلک ہے, سیرت کا عنوان بہت بڑا ہے, صرف 2 باتیں اور میں اجازت لے رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے پیغام کے ساتھ, اور میں نے آپ سے اجازت لے لینی بس دل کے کاموں کے ساتھ. 12 بج چکے, 3-4 منٹ ہو گئے, 5 منٹ اور لے لو خوشی سے نا. میں نے جو ٹائم دیا تھا میں نے کہا 12 بجے تک ختم کرنا, 5 منٹ لے لو. اور 2 باتیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی میلاد کا حصہ ہے, یہ بھی بیان کرنا چاہیے. ہم اسے بھی بیان کرتے ہیں حضور کا میلاد. آج لوگ پوچھتے ہیں میلاد شریف کا جلسہ نہیں ہونا چاہیے, یہ کب ہوتا تھا پہلے؟ میں نے کہا میلاد کا نہیں ہوتا تھا, سیرت نبی کا تو ہوتا تھا پہلے. سیرت بیان کرنے کے لیے میلاد ضروری ہے. جس کی میلاد نہیں ہوگی ان کی سیرت کیسے بیان ہوگی؟ ہر سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے پہلے میلاد ہوتا, حضور کی میلادت کے تذکرے ہوتے. میرے دوست حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم خاص ہیں. 10 سال انہوں نے حضور کی خدمت کی. کتنے؟ کتنی؟ 10 سال. اگلے جملے بڑی قیمتی, بڑی توجہ اور بڑی محبت سے سنیں. 10 سال حضور کی خدمت کی, قربان جو حضور کے